جی ناظرین، تو میں ہوں طاہر شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستانی لوگ۔ تو آج میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ ہم انٹرویو کریں گے ذاکر غلام رضا صاحب کا، تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ تو ان سے بہت سی پیاری جو ہیں وہ باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے کافی سارے سوالات جو ہیں وہ کمنٹس کیے تھے، وہ سوال میرے ذہن میں ہیں، تو چلیے ان سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں ذاکر غلام رضا صاحب سے۔ جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں موجیاں والا کے ضیف العمر جناب غلام رضا صاحب۔ تو میں نے جیسے آپ کو پہلے انٹرو میں بتایا کہ ان سے بات کرتے ہیں، تو ان سے ہمارا یہی پہلا سوال ہے کہ آپ ہمیں ذاکر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ میری پیدائش ہوئی سن 1926 سن 1926 میں آپ پیدا ہوئے۔ ہاں۔ تو جو ذاکری فیلڈ ہے اس میں آپ نے کب قدم رکھا؟ پہلی ذاکری آپ نے کب شروع کی؟ میں پہلی ذاکری جناب قبلہ جوہر صاحب محمدی پور مدینے دے ہے، ماشاءاللہ انہاں دا میں شاگرد بنیا۔ ماشاءاللہ میں اتھے جناب کو 8-9 سال نوکری دیتی۔ ماشاءاللہ۔ میں پھر منو نا آواز لانا چھڑ دیتا۔ جی جی۔ انہاں پھر منو بابا رحمت علی شاہ ضلع گجرانوالے وچ پنڈ شاہ جماعت جی جی۔ اتھے من چھڈیا۔ جی جی۔ اتھے جناب میں 4-5 سال ذاکری سیکھی ہے جی جی۔ بابے رحمت علی شاہ کول۔ جی جی۔ اتھوں پھر منو جوہر صاحب لے گئے کمبر صاحب کول ماشاءاللہ۔ شیخو پورے۔ ٹھیک۔ میں پھر شیخو پورے کمبر صاحب کول رہا کو 3-4 سال۔ جی جی۔ پھر میں ذاکر بن گیا، ماشاءاللہ۔ اچھا بن گیا، ماشاءاللہ، کیا یعنی میرے نال سوزی بھی 3 سوزی بھی جی جی۔ میں آپ ذاکر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا۔ تو آپ نے جو عشرہ ہے، ہاں۔ عشرہ محرم، ہاں۔ وہ آپ نے خود اکیلے جب آپ نے ذاکری مکمل سیکھ لی، اپنے استاد سے آپ فری ہو گئے، فارغ ہو گئے، تو آپ نے خود اپنے سوزیوں کے ساتھ پہلا عشرہ محرم کب پڑھا؟ میں اتھے پڑھیا موجیاں والا میں۔ موجیاں۔ تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ وہ کس سن میں آپ نے پڑھا تھا؟ وہ میں پڑھیا سن 1960 میں۔ سن 1960 میں۔ ہاں۔ تو جو ذاکری فیلڈ ہے اس میں آپ نے کب قدم رکھا؟ میں اس ویلے یعنی سن 1960 تو پہلے ہی میں ذاکری شروع کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تے ذاکر بن گیا میں۔ جی جی۔ تو پہلا عشرہ تسی موجیاں والے وچ پڑھیا؟ موجیاں والے پڑھیا۔ کیا بات ہے۔ جی۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس عشرے کی نیاز جو آپ کو ملی تھی وہ کتنی تھی؟ پہلے عشرے کی نیاز جو منو نہ دیتا جی 150۔ ماشاءاللہ 150 روپیہ سن 1960 میں پہلے عشرے کا۔ تو اس کے بعد آپ نے کہیں باہر بھی موجیاں والا کے باہر بھی کہیں ذاکری کی یا کسی بیرون ملک میں؟ بیرون ملک گئے ہیں آپ؟ کون میں گیا جی، میں انگلینڈ گیا۔ جی جی۔ 2 محرم میں اتھے پڑھے انگلینڈ میں؟ انگلینڈ مانچسٹر پنڈ، مانچسٹر شہر ہے۔ جی جی۔ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ امام بارگاہ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ امام بارگاہ بن گیا نا جتھے ساڈے رہندے نے۔ جی جی۔ پہلے میں اتھے پڑھیا۔ تو انگلینڈ کے علاوہ بھی کسی ملک میں آپ گئے ہیں؟ نہیں، انگلینڈ کے علاوہ نہیں گئے؟ نہ میں تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرا کوئی، میں وواہ ہی نہیں کیتا۔ آپ نے شادی ہی نہیں کی؟ تو سنا ہے کہ آپ نے دیسی گھی کے ساتھ روٹی بڑی کھائی ہے، کھانا بہت کھایا ہے آپ نے اسپیشل منڈی بہاؤالدین میں جا کے، کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں بالکل۔ تو آپ نے کتنا عرصہ؟ 25 سال میں کھادا۔ 25 سال آپ لگاتار جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین؟ جانا کس ہوٹل پہ جاتے تھے آپ؟ خان ہوٹل۔ تو وہاں پہ جو آپ کھانا کھاتے تھے اس کا جو فرسٹ پہلے آپ نے پیسے دیے 120۔ وہ کس چیز کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا؟ میں کس چیز کے ساتھ؟ جی گوشت باکرا۔ باکرے گوشت؟ باکرا گوشت 120 روپیہ۔ ہاں۔ تو ابھی آپ نے کبھی کھایا تو پتہ ہے کہ کیا ریٹ ہے ابھی؟ میں اس گیا ہی کدے منڈی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ موجیاں والا میں جو ہمارا جلوس مامبل ہے بہت پرانا جلوس مامبل ہے، جس میں دنیا بھر کے عزادار جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، بالخصوص خواتین کا جو یہ اہتمام ہوتا ہے یہاں پہ، تو سیکورٹی کے بھی کافی اچھے انتظامات ہوتے ہیں، مہمان نوازی کے بھی، لنگر کے بھی بڑے اچھے انتظامات ہیں۔ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا کب ہوئی کہ جلوس مامبل جو ہیں یہ پہلی دفعہ موجیاں والا میں کب نکالے گئے؟ کب نکالے گئے؟ جی جناب سن 1980 وچ۔ تو اس میں سن 1980 میں یہ پہلا جلوس مامبل جو ہے وہ موجیاں والا میں برآمد ہوا۔ تو اس میں کس کا کردار تھا موجیاں والا میں جلوس مامبل برآمد کروانے میں؟ کن کن لوگوں نے کردار ادا کیا؟ چودھری اجمل خان۔ چودھری اجمل خان مرحوم۔ اس نے پار تکیا نا چنیوٹ کولے مامل نکل دے۔ جی جی۔ پنڈ سجداں والا۔ جی جی۔ اتھے میں بھی نال لے گیا منو بھی۔ جی جی۔ اجمل خان۔ جی جی۔ وہ تک کے آیا پھر اس نے مامل تیار کیا۔ تو چودھری اجمل خان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ان میں کوئی پتہ ہے آپ کو کہ کون کون تھے ان کے ساتھ جو ساتھ دینے والے اس وقت؟ انہوں دے
پیو آ جی جی محمد خان جی جی تے پھرا ہے جی جی چودھری افضل جی جی چودھری اختر جی جی یہ پھرا ہے. تو انہوں نے یہ ابتدا کیا جلوس مامل میں چودھری محمد خان کے پسران نے، ہاں. ان کے بیٹوں نے اور چودھری محمد خان نے، ہاں تو ان کے ساتھ گاؤں والے لوگ بھی شامل تھے. شامل. تو پہلی دفعہ جب یہ جلوس مامل برآمد ہوا تو کیا اس میں خاصا رش تھا؟ گاؤں والوں نے کوئی اس کے ساتھ تعاون کیا تھا اس جلوس میں؟ بڑا تو رش اسی طرح ہی تھا جس طرح کے اب ہے؟ بالکل. تو یہاں پہ جو ابھی تک جتنے بھی اشرے پڑھی چکے ہیں موجیم والا میں جلوس مامل کے حوالے سے، سوری اشرے محرم الحرم، تو اس میں سے آپ نے کتنے اشرے پڑھے ہیں موجیم والا میں؟ میں جناب پڑھے نے کوئی کم از کم 55 اشرے پڑھے. آپ 55 اشرے پڑھ چکے ہیں اپنی زندگی کے. جب موجیم والا میں عزاداری شروع ہوئی تو یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوئے جب شروع میں یہاں پہ عزاداری شروع ہوئی؟ کوئی نہیں دیکھ، یہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، ایسے ہی امن ہے جس طرح کہ ابھی یہاں پہ امن قائم ہے، کوئی ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ مجلسیں پڑھی بیرون ملک بھی کے، جس طرح کا موجیم والا کا امام بارگاہ ہے ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین، اس طرح کا آپ نے کسی جگہ پہ امام بارگاہ دیکھا ہے؟ اتنا رقبہ امام بارگاہ کا، اتنا بڑا امام بارگاہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ابھی زندگی جو ہے ٹوٹل زندگی آپ کی کتنی ہو چکی ہے؟ میری جناب 98. تو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ اپنی ذاکری میں قصیدے بہت پڑھتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں قصیدوں کے حوالے سے. تو آپ ہمیں اپنی ذاکری کا جو بہترین قصیدہ آپ نے پڑھا ہے جو کہ آپ کے دل کو اچھا لگا، تو آپ اس کے کچھ چند بول سنا سکتے ہیں؟ سنانا جی سنائیں. جانے سارا جگ جان، ماشاءاللہ. جانے سارا جگ جان، جانے سارا جگ جان، جانے سارا جگ جان، جانے سارا جگ جان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احمد دا ویر او احمد دا، احمد دا ویر او خالق دا نور، جانے سارا جگ جان، جانے سارا جگ. اچھا ذاکر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ سر بھی بہت اچھی ہے، آپ ابھی 98 سال میں زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی کی 98 بہاریں دیکھیں، تو ابھی تک آپ کی سر جو ہے وہ برقرار ہے. اسی طرح. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں اتنی پیاری سر ہے آپ کی؟ آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کے لوگ جو ہیں ان کے گلے ہی نہیں ٹھیک رہتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا راز ہے؟ آپ میں عرض کرنا. جی جی. میں جناب مانوں کوئی 70 سال ہو گئے نے بادام پیندے. ماشاءاللہ 70 سال ہو گئے ہیں بادام کھاتے پیتے ہوئے. ماشاءاللہ. کوٹ کیا بات. ابھی بھی ہے میرے کول میں لانا ہے جا کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رگڑا لانا ہے. جی جی. جی جی. اچھا دیکھیں جی، یہ ذاکر صاحب کے پاس ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ابھی امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں نا، ذاکر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کی جیب میں سے ابھی بھی یہ دیکھ لیں بادام ہے نا، کہ میں آپ کو شاپر سے کھول کے دکھاتا ہوں، بادام اور سونف، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بادام اور سونف ہے. تو یہی ان کی آواز کا راز ہے. تو جتنے بھی ذاکرین جو نوجوان ذاکرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کچھ کھایا کریں ذاکر کی طرح. تو جی مزید بتائیں کہ 70 سال آپ نے بادام لگاتار کھائے ہیں، تو سنا ہے کہ آپ دودھ بھی بہت زیادہ پیتے ہیں؟ دودھ بھی پیتا بہت زیادہ. آپ نے سب سے زیادہ کتنا دودھ پیا ہے؟ 2 کلو. 2 کلو ایک ٹائم میں؟ ایک ٹائم. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ آپ نے جو آج کل کے ذاکرین ہیں، جو بچے ذاکرین جو کہ آپ کے بچوں کے برابر بھی ہیں، آپ کے شاگردوں کے برابر بھی ہیں، تو آپ ان کو آپ سر اور آواز کے کچھ بہتر بنانے کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں گے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کو، کوئی اپنی آواز کو کس طرح بہتر کریں؟ وہ آواز پائیں بنتا ہے جس ویلے دی بچت کریے. بے شک. کھاویے نہ پیڑا. جی جی. پیڑا نہ کھاویے تو آواز ٹھیک رہے. بے شک. میں آج تک پیڑا کھادا ہے. بے شک. کھادا بھی میں 8 پاری.
کیا بات. اچھا سنا ہے، یہ بھی سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے کبھی جہاں پہ آپ مجلس پڑھنے گئے ہیں وہاں کے بانیان سے کبھی نیاز کے بارے میں تکرار نہیں کی کہ میں نے اتنی نیاز لینی ہے، جس طرح کہ آج کل کے ذاکرین جو ہیں وہ نیاز کی بیس پہ مجلس ہی نہیں پڑھنے آتے کہ وہاں پہ ہمیں کم مل رہی ہے وہاں سے زیادہ مل رہی ہے. تو آپ نے سنا کہ کبھی تکرار نہیں کیا؟ میں کبھی ہونتا ہے. اگر کوئی بانیان آپ کو نیاز نہیں دیتا، کوئی ایسا بانی آپ کو ملا ہو کہ جس نے آپ کو نیاز نہ دی اور آپ اس کی مجلس بھی پڑھ کے آئے ہوں، وہ کہاں پہ موجیم والا یا کسی اور میں مقام جناب جیسک پڑھدا رہا، ماشاء کچھ اللہ بھی نہیں دیندے. ماشاء اللہ مکھنا والی پڑھدا رہا، کچھ بھی نہیں دیندے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ اپنی یعنی کہ پڑھنے سے مطمئن تھے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں، کوئی نہیں پاک تھا، میں کوئی فکر نہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. میرے تو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے موجیم والا میں جو جہاں جتنی میری زندگی ہو چکی ہے، تقریباً 36 سال میری بھی زندگی ہو چکی ہے، تو میں نے جب سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے موجیم والا میں یہاں سے جلوس دوڑتا ہے آویوں سے، جس کو بولتے ہیں کہ یہاں سے جلوس جو ہے وہ دوڑتا ہے. تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جلوس کیوں دوڑتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خیمے چ گیا نا جی جی جناب دا خالی خیمے چ ماشاء اللہ. جناب امام حسین علیہ السلام شہید کیتے نے نا، جی جی تے ذل جناح خیمے وچ خالی گیا. جی جی دوڑتا ہوا خالی گیا. تو یہ یعنی کہ اسی کی شبیہ ہے کہ جب 10 محرم کو عین اسی وقت جب کہ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، تو اسی وقت پھر یہ یہاں سے دوڑ لگاتے ہیں اسی کی یاد میں کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. یہی وجہ ہے اس کی کہ اس لیے یہاں سے دوڑتے ہیں. بالکل. تو آپ کے ساتھ آپ نے جتنی بھی موجیم والا معاشرے پڑھے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان اشروں میں سے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ کن لوگوں نے تعاون کیا یہاں پہ موجیم والا میں؟ ایتھے جناب کھوکھرے دے بندے آمدے ہیں، جی جی بڑا تعاون کر دے. ماشاءاللہ. مکھنا والی دے آمدے ہیں، جیسک دے آمدے ہیں، جی ڈنگیاں تو آمدے ہیں، شیخ چاک تو آمدے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو آپ نے یہاں سے موجیم والا کے علاوہ ضلع منڈی بہاولدین کے کسی اور گاؤں میں اشرہ پڑھا ہو جہاں سے آپ کو نیاز نہ ملی ہو اشرے کی؟ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ اشرے کی؟ مجلس کی تو آپ نے بتایا نا کہ میں نے جیسا کہ میں بھی پڑھا ہے وہاں سے بھی نیاز نہیں ملی، مکھنا والی سے بھی نہیں ملی. کچھ ایسا کوئی گاؤں یا کوئی ایسا شہر بتاؤں کہ جہاں سے آپ نے پورا اشرہ پڑھا ہو تو یہاں نیاز آپ کو کم ملی ہو یا کہ ملی نہ ہو؟ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے آپ کے؟ کام لبی ہے میں لے لے، کم لبی لے لی. آپ نے کبھی تکرار نہیں کیا کہ میں نے اتنی لے لی؟ جس طرح کہ آج کل ذاکرین تو پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ ہمارے جو کھانے ہیں وہ بھی اس طرح کے ہونے چاہیے، ہمارا دودھ بھی گرم ہونا چاہیے، نیسلے کی بوتل ہونی چاہیے. تو آپ نے کبھی اس طرح کا نہیں کیا؟ اس طرح تبصرہ کیتا ہی نہ کبھی. آپ انگلینڈ بھی گئے ہیں، وہاں بھی آپ رہ کے آئے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے مجلسیں پڑھی ہیں، تو پھر بھی وہاں پہ بھی آپ نے کوئی پیسوں کی تکرار نہیں کی؟ میرے لگتے ہی ہے پڑھا. جی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہی سچ ہے کہ ذاکر غلام رضا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کبھی نیاز کی تکرار نہیں کی. جیسا کہ آج کل کے جو ذاکرین ہیں وہ ہر طرح کے اپنی جو ہیں وہ فرمائشیں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے اس طرح کے کھانے چاہیے، اس طرح کے پانی چاہیے، اس طرح کے سگریٹ چاہیے. تو ذاکر صاحب کی زبانی یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے انگلینڈ میں بھی مجلس اعزا پڑھی، موجیم والا میں انہوں نے 55 اشرے پڑھے. تو 1960 میں انہوں نے جو ہے وہ پہلا اشرہ پڑھا تو اپنی زندگی کی 98 بہاریں دیکھ چکے ہیں. تو ابھی تک انہوں نے کسی بھی بانی سے مجلس اعزا کی فیس کی تکرار نہیں کی. تو کہ ہمیں اتنے ہی چاہیے. ان کے مطابق انہوں نے جیسا کہ میں بھی مجلس اعزا پڑھی وہاں سے ان کو نیاز نہیں ملی، مکھنا والی میں انہوں نے مجلسیں پڑھی وہاں سے نیاز نہیں ملی، مگر ذاکر صاحب کے مطابق وہ مطمئن تھے کیونکہ انہوں نے ذکر امام حسین علیہ السلام کرنا تھا، نہ کہ انہوں نے بانیان کو خوش کرنا تھا. تو وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کر کے آگے. تو آج کل کے جو ذاکرین ہیں ان سے یہی پیغام ہے کہ خدا کے لیے کچھ نیازیں اپنی کم کریں. جہاں سے آپ چلتے ہیں وہاں کے پٹرول ڈیزل جو بھی گاڑی آپ کے پاس ہے سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا خرچ ہوتا ہے اس میں. تو خدا کے لیے یہ ذاکرین دیکھ لیں اپنی زندگی کی 98 بہاریں دیکھ چکے ہیں، انگلینڈ بھی گئے ہیں. ابھی تک ان کے تقریباً جو ٹوٹل رشتہ دار ہیں وہ سب انگلینڈ میں مقیم ہے. تو مگر پھر بھی انہوں نے آج تک کسی بھی بانی سے کسی بھی جی انہوں نے کسی سے بھی تکرار نہیں کیا کہ میں نے اتنی. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ 1960 میں شروع کرنے والا ذاکری جو کہ ایک اتنا پرانا دور تھا، اتنا پرانا دور کے لوگوں کے پاس ایک سکہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا 1960 میں. تو اس وقت ان کو تکرار کرنی چاہیے تھی، اس وقت ان کو بحث کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے. لوگ بھی سادے تھے، تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں تھی.
تو اس وقت بھی انہوں نے یہ تکرار نہیں کیا, یہ بحث نہیں کی. تو آپ ذاکرین تو اس ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں, 2021 میں جی رہے ہیں, اتنا ٹیکنالوجی سے بھرپور دور ہے, لوگوں کے حالات بہتر ہیں, آپ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں, بینک جو ہیں وہ قرضے بھی دے رہے ہیں. اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نیسلے کی بوتل چاہیے, گولڈ لیف کے سگریٹ چاہیے, ہمارے سوزیوں کو 1000 روپیہ لینا چاہیے, ہمیں نیاز اتنی چاہیے. وہ بانیان مسکین کیا کرے؟ وہ بانیان میرے حال سے کافی سارے جو بانیان ہیں ان کے اگر انٹرویو لیے جائیں تو ان میں کافی سارے بانیان کی وجہ یہی آتی ہے کہ ذاکرین کی نیازیں زیادہ ہیں. اسی لیے ہم نے یا تو مجلسوں میں ذاکرین پڑھانے کم کیے ہیں یا مجلسیں کروانا ہی چھوڑ دی ہیں. تو خدا کے لیے ان بزرگوں سے سبق سیکھیں اور اپنی نیازیں جو ہے وہ کم کریں, اور تاکہ جو ہم جیسے بانیان ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی مجلس اعزاز کروائیں تو ان کا بھی دل کرے کہ ہم مجلس اعزاز کروا سکیں. تو ذاکرین صاحب, آپ ہمیں آخر میں کوئی اپنے موجیاں والا کے لوگوں کو کوئی میسج, کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی اچھا سا میسج دیں تاکہ آنے والے بچے جو ہیں وہ آپ کے وہ یاد رکھیں. مثلاً اس طرح نہ کہ کوئی بھی اس طرح کی گل دسو نا لوگوں کہ اچھے کام کرن, اچھیاں گلاں کرن, ایک دوجے دا حسد نہ کرن, عزاداری مظلومے کربلا وچ مخلص ہو کے چلن. اس طرح دا کوئی اچھا جا ایک میسج دیو نا. میں جناب ایک عرض کر رہا ہوں, میں جتنے بھی محرم پڑھے نا جی جی میرے نال بانیان نے تعاون کیتا ہے. ماشاءاللہ. غلام رضا ضرور پڑھے گا. کیا بات, کیا بات. کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, ماشاءاللہ. سخیاں میں یہی فرمایا ہے. جی جی. بات غلام رضا پڑھے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات. اچھا, میں سرکار دے فرمان دے مطابق پڑھنا پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیس بھی وہی من لے دیں. کیا بات ہے. سخی علی انوار حسین. کیا بات ہے, کیا بات. پر منو 40 دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. بے شک انہی کا صدقہ جو ہے وہ ہم کھا رہے ہیں. تو اگر ایک ذاکر جو ہے وہ 10 دن مجلس اعزاز پڑھتا ہے, ٹائم کی پابندی رکھتا ہے, وقت کی پابندی کرتا ہے, تو میرے خیال سے اتنی تو نیاز اس کی بنتی ہے. 40,000 روپے میرے خیال سے اتنے زیادہ نہیں ہے. یہ تو نارمل روٹین میں لوگ جو ہیں وہ امام بارگاہ کو جندہ بھی دے دیتے ہیں. تو ایک ذاکر جو ہے وہ 10 دن عشرہ محرم پڑھتا ہے, آپ کو ذکر امام حسین علیہ السلام سناتا ہے, تو میرے خیال سے یہ 40,000 روپیہ کچھ زیادہ نہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی عمر سے کچھ زیادہ لوگ دیکھے ہیں موجیاں والا میں؟ آپ 98 سال کے ہیں, آپ سے کچھ زیادہ عمر کے لوگ آپ کی بلادری میں یا گاؤں کے کچھ اور لوگ ایسے ہیں؟ ایسے میرے نا آپ سے زیادہ عمر والے زندگی مومن دی اچھی نہیں, آپ سے بڑا کوئی ہے آپ نے کوئی دیکھا ہو یا سنا ہو کہ آپ سے بھی بڑی زندگی رکھنے والا کوئی نوجوان یا بزرگ یہاں پہ؟ میں تو کوئی نہیں دیکھا. یعنی کہ ابھی اس سارے گاؤں میں آپ جو ہیں وہی 98 سال کے. ماشاءاللہ. تو اچھا, ایک اچھا سا میسج دیں نا, میسج دیں کہ ہم یاد رکھیں, آنے والے وقت میں لوگ یاد رکھیں کہ غلام رضا صاحب نے جو ہے وہ یہ بات کہی تھی. کوئی اچھی سی بات کہہ دیں, کوئی اچھا سا فرمان ہی سنا دیں لوگوں کو, کچھ بھی سنا دیں. میں جناب کہ تمہیں سنانا ذاکری سکھیے. جی جی. ذاکری سکھ کے تو میں بڑے محرم پڑھے نا ماشاءاللہ, اور سوزیاں نال پڑھے نا. جی جی. تے پیسے جو کوئی کسے دیتا لے لیا. ہاں, سوزیاں نے بھی پیسے دیتے نے, جتنے لبے نے نا انہاں وچوں میں انہاں بھی دیندا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی یہ محرم جتنے بھی میں پڑھے نے نا, ہاں میں سونے ہی پڑھے. ماشاءاللہ. اچھا, اپنے ذاکرین جو ہیں وہ جو آپ کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, ذاکرین حضرات جو آج کل کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے تو ہم مجلس پڑھیں گے, ان کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ 21 لاکھ لیا ہے محرم دا. جی 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 جی. کے دا نام ہے 21 لاکھ روپیہ لیا ہے. محرم پڑھیا سنا جیڑا پڑھ گیا. جی جی. 21 لاکھ روپیہ. نہیں تو وہ آپ ان کو کچھ ایسا پیغام کہیں نا کہ نیاز اپنی کم کریں, کچھ اس طرح کا ایک بات کہیں نا ان کو, یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. یہ حق تو ہے ہی بنتا ہے با پورے ہی لین. جی جی. نہ اتنی پرابلم دین. جی جی. بانیاں بے شک. با میں اتنے ہی لینے نے تو منو اتنے دیو دے تاں میں جانا. جی جی. باقی میں سرکار جتنے محرم ذاکراں نال پڑھے نے, عالماں نال. جی جی. مولوی غلام شبر نال پڑھیا. جی جی. کشاب. جی جی. قبلہ نظر حسین ڈنگے چاک والے, جی جی. انہاں نال پڑھیا. انہاں تبصرہ نہیں کیتا بس سانو اتنے.
माशाल्लाह, क्या बात। अच्छा, एक सवाल ये भी आपसे जो है वो करना तो पहले चाहिए था, मगर अब कर रहा हूँ कि हमारे मोजियां वाला में जो अज़ादारी है वो किस घराने ने शुरू की, आपको कुछ याद हो? वो घराना शुरू था खुदा बख्श का, खुदा बख्श, चौधरी खुदा बख्श। चौधरी खुदा बख्श अगू उन्हां दे पुत्तर ने जी जी मोहम्मद खां सुल्तान दा, जी जी। सुल्तान उन्हां फिरा खुदा बख्श था। जी जी, ये उत्थों शुरू हुआ। यानी कि उन लोगों ने अज़ादारी मज़लूम करबला शुरू की मोजियां वाला में, बिल्कुल। जो आपको याद है आप उसके घर मुताबिक। पढ़ाते रहे। वो अपने घर पढ़ाते थे ज़ाकिरीन को, तो बाद में ये सिलसिला पूरे गांव में जो है वो एक जुलूस की शक्ल में चलता रहा, जो कि अभी तक यहाँ पे कायम है। जी, इनके मुताबिक जो है अज़ादारी मज़लूम करबला मोजियां वाला में चौधरी खुदा बख्श के घराने ने शुरू की। तो उनके साथ सुना था कि कुछ सादात भी साथ थे उनके, वो सादात कौन थे? वो शराजी थे, शराजी सादात। तो चौधरी खुदा बख्श के साथ शराजी सादात जो वो उनके साथ मिलकर उन्होंने अज़ादारी मज़लूम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोजियां वाला में बुनियाद रखी। ज़ाकर साहब के मुताबिक वो अपने घर में मजलिसें करवाते थे, अपने घर में मातम करते थे। तो बाद में ये सिलसिला जो है वो पूरे गांव में चलता रहा, जो कि शुरू हो गया, जो कि अभी तक जो है वो जारी व सारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में शिरकत करते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी माफ़रत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह मुकाम ता फरमाए, जिन्होंने ये अज़ादारी शुरू की कि यहाँ पे जिन्होंने बुनियाद रखी। तो वो तो चले गए, मगर उनके नाम जो हैं वो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसीलिए ज़ाकिर साहब भी आप तमाम ज़ाकिरीन को कह रहे हैं कि अपनी नियाज़ें कम करें, ताकि वक्त गुजर जाता है, नाम जो है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो इसीलिए जो है वो आप अपनी नियाज़ें कम करें। तो ज़ाकिर साहब, आप आखिर में कोई कसीदा सुनाएं, हमें एक अच्छा सा कसीदा सुना दें। रात में राज की काबा कौसैन पर, रात में राज की काबा कौसैन पर, कौन पर्दा हक में नहा हो गया, जब अंगूठी बिरादर की आई नजर, जब अंगूठी बिरादर की आई नजर, रात सरवर पे सारा आया हो गया, रात मेरा की। जी, ये थे हमारे साथ आज ज़ाकिर ग़ुलाम रज़ा साहब मोजियां वाला के एक बहुत बड़ी ज़िंदगी रखने वाले, 98 साल 98 बहारें अपनी ज़िंदगी की देख चुके हैं। तो आप लोगों के भरपूर फरमाइश पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि आप ज़ाकिर साहब का इंटरव्यू करें, तो आज हमने मुकम्मल कर लिया है। अगर आपको ज़ाकिर साहब का इंटरव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।